کہ جا کر اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ لے لے. آپ نے جتنی تکلیف، جتنی بڑی اذیت دی ہوگی اس کے برابر آپ کے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں، وہ آپ کی بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ چن کر نکالی جائیں گی. حتیٰ کہ وہ ایسے ایسے دعوے کرنے شروع کریں گے کہ جب ان کو ان کی نیکیاں دینی شروع کی جائیں گی تو یہاں تک کہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی کہ زیادتی کرنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی بھی ایک ادنی سی نیکی بھی نہیں رہ جائے گی. یہاں پر بھی اگر وہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے آپ کی نیکیوں سے جن کے ساتھ آپ نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہمارا دل تو ابھی بھی نہیں بھرا، اب ہم کیا کریں جبکہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ ہے کہ تو نے جتنے بھی دنیا میں گناہ کیے ہیں وہ تیرے تمام گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. روح کانپ جاتی ہے یہ سن کر کہ کسی کے گناہ ہمارے اعمال ناموں میں ڈال دیے جائیں گے، اور یوں وہ بندہ بالکل خالی ہو کے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا. نبی پاک نے آخر میں جو فرمایا وہ یہ کہ یہ وہ شخص ہے جو میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا. حقوق اللہ میں تو آپ کی نیکیاں ایسی کہ پہاڑ بھی ریزہ لگے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں آپ نے اللہ کا خوف ہی نہ رکھا. کسی ایک انسان کے ساتھ بھی جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو جوڑا ہو، آپ اس کے حقوق کی تلفیاں کر دیں یا اس کے ساتھ زیادتیاں کر دیں تو اس کی توبہ دنیا میں ہی کر کے دنیا میں ہی اس رشتے کے ساتھ ازالے کر لیں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے اور یہی آپ کے لیے فرمایا گیا ہے. دنیا میں ہی ایسے انسانوں کے ساتھ معافیاں مانگ لیں، ازالے کر لیں اور اس کے ساتھ ایسا بہترین عمل کر لیں کہ وہ دل سے راضی ہو کر آپ کو معاف کر دے. اللہ کو پسند ہے کہ آپ ایمان والوں کے دلوں کو راضی کریں کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر دی ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کر دیں. مگر اگر آپ اکڑیں گے، آپ تکبر کریں گے، آپ اس انسان کو صبر میں ڈال دیں گے تو یقیناً وہ انسان آپ کو دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی معاف نہیں کرے گا اور آپ کی تمام نیکیوں کے بدلے بھی معاف نہیں کرے گا. ہاں پھر بھی اگر وہ دنیا میں آپ کو معاف نہیں کرتا یا معاف نہیں کرتے آپ کے بہترین ازالوں کے باوجود بھی، تو ایمان رکھیے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدل آپ کو بہترین ضرور دے گا. وہ اس صورت میں کہ جس سے آپ کو معافی ملنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنی رحمتوں کے خوبصورت اور بہترین نظارے دکھا کر اس کو طلبگار بنا کر آپ کو اس کے بدلے میں معافی دلوا دے گا. احادیث میں، علماء کرام کی باتوں میں، قرآن کے ترجمے میں ان باتوں کو تلاش کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے، اپنی ہدایتوں کے، اپنے فضل کے ایسے ایسے خوبصورت روپ قیامت کے دن اس بندے کو یا اس بندی کو جلوہ فروز کروائے گا کہ وہ خود بخود اللہ کی ان رحمتوں کی طلب میں آپ کو معافی نامہ دیں گے. تو یہ تو وہ اعمال ہے نا جو آپ اگر احساس کرتے ہیں اور اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو جن کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتیاں یا ناانصافیاں کی ہوں گی، جن کے ساتھ آپ نے اذیتیں کی ہوں گی، ان کو اپنی جنت کے بہترین مقامات کے بدلے میں آپ سے معافی دلوا ہی دے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بہترین بخشش رکھنے والا رب ہے. مگر اس کے لیے آپ کو جو تو آپ کر چکے اس کے بہترین ازالے کیجئے. اللہ کے گھر ان سب اللہ کے بندوں کی اور بندیوں کی حق تلفیوں کی توبہ کیجئے اور اللہ سے بہتریاں طلب کیجئے کہ بے شک وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. کیونکہ اگر تو کوئی مال کے معاملے میں لین دین ہے، چاہے وہ کوئی قرض داری کا ہو، چاہے وہ کسی کے
حق کے متعلق ہو تو اس کو آپ کو دنیا میں ہی طے کر لینا چاہیے، دنیا میں ہی اس کو کلیئر کر لینا چاہیے، اس کو آخر تک مت لے کے جائیں۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ دیکھیے حقوق اللہ کے حق ہے، اس اللہ کے حق جس نے آپ کو بہترین زندگی سے نوازا، جس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، جس نے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، تو اس اللہ کے بھی تو آپ پر کچھ حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کو آپ پیچھے کر دیں گے اور حقوق العباد کی طرف ہی بھاگیں گے۔ اللہ کے حق پورے کرنے والے ہی حقوق العباد کو پورا کرنے کی اہلیت والے ہوں گے۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ ایک بہترین مومن ہمیشہ اللہ کے حق ادا کرتا ہوا دنیاوی طور پر حقوق العباد کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی رضاؤں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق سے لے کر حقوق العباد تک اللہ کی رضاؤں کو پانے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ کی کیا اہمیت ہے اور حقوق